کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ حالات حاضرہ پر ہے. یہ 10 منٹ میں نے 10-12 منٹ ظاہر شہادت کی مناسبت سے ضروری تھا کہ ہم اپنی ایران میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ولی نعمت، عربی سے لیا گیا. ولی نعمت کیا ہے؟ یعنی ہماری نعمتوں کو دینے والا جو ولی ہے، سرپرست ہے. بلا شک و شبہ ائمہ ہمارے ولی نعمت ہے، ہماری نعمتیں ان کے دم سے حاصل ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ولی نعمت کا اعتراف کریں اور ان کے سامنے اظہار عقیدت کریں. وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد. ہمارا موضوع حالات حاضرہ سے ہے اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف جو دنیا میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے اندر، ان میں سے کچھ کو موضوع بنائیں، اس کے اوپر کچھ آرائز پیش کریں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ مثلا کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا، اب معمولاً لوگوں کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں پاکستان کے حد میں تو شاید ہوتا ہے، باہر کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی کو کیا غرض کہ دنیا کے فلاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. پہلے شاید ایسا ہوتا ہو کہ مثلا پاکستان سے 8,000 کلومیٹر دور کوئی ملک ہو اور اس کا پاکستان پہ کوئی اثر نہ ہو. اب قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. اب جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے تھے، اب تو وقت گزر گیا، اس کو کہتے تھے گلوبل ولیج، تو اب تو ہم لوگ ایک دیہات کی طرح بن گئے. تو میرا اپنے خیال ہے اس وقت جو دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان میں شاید سب سے بڑی تبدیلی یہ جنگ ہے جو اس وقت یوکرائن کے اندر ہو رہی ہے. اور اس کو سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں آئندہ سمجھنے میں مدد دیں گی. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد. اب ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. مثلا ہم نے اسٹارٹ دین کے انداز میں کیا، آیت پڑھی اور امامت کے اوپر بات کی اور ماحول بھی ایسا ہی ہے. اب اس کے اندر ہم شروع کرنے والے ہیں کس کے اوپر کہ روس جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ کیا لڑ رہا ہے. تو مثلا ممکن ہے ہم سے کوئی یہ کہہ سکے کہ مولانا مثلا اگر آپ نے روس کے اوپر ہی بات کرنی تھی تو اس کو دینی رنگ کیوں دیا تھا؟ یہ اس لیے دیا تھا کہ ہماری کوئی بھی چیز دین سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی. چاہے ہم نے بین الاقوامی تعلقات پہ بات کرنا ہو، چاہے ہمیں پاکستان کے حالات پہ بات کرنی ہو، جو کچھ بات کرنی ہے وہ دینی ذمہ داری کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہوتی ہے. تو ہم اس خاطر اب اس کو شروع کریں گے. اب ایک سوال ہے، یہ جو روس نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر، اس کو کس انداز میں دیکھا جائے؟ یعنی مثلا ایک ملک ہے دنیا کا بہت بڑا ملک، روس بہت بڑا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے خطے کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. اس نے ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر حملہ کیا ہے. صحیح ہے. البتہ روس کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک تنبیہی کام ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو کس انداز میں دیکھا جائے؟ تو مثلا ہم یہ سوچیں کہ بڑا ملک ہے، وہ چھوٹے ملک کو ایک سزا دینا چاہتا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا. اچھا، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی جنگ شروع ہوتی ہے، اثر اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم خاص کر جب حالات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کسی چیز کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھ رہے ہوں اور وہ بعد میں بہت بڑا معاملہ نکل آئے. صحیح ہے. مثلا یہ جو آپ نے سنا ہے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ شروع کیا جنگ عظیم سے ہوئی تھی؟ نہیں. مثلا ایک جنگ اس پہ شروع ہوئی تھی کہ ایک ملک کا شہزادہ کسی ملک کے وزٹ پہ گیا تھا، وہاں مارا گیا تھا، جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی. دوسری جنگ عظیم کا آغاز جرمنی نے ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر حملہ کیا تھا، وہاں سے ہوا تھا. تو مثلا جب بھی ایسا کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے تو اس بات پہ کھٹکتے ہیں کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ یہ معاملہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے، یہ اینڈ میں جا کے کوئی بہت بڑا معاملہ نکلا ہے. اچھا، یہ پرانا زمانہ تھا جب بہت بڑی تبدیلیاں صرف جنگوں سے آتی تھیں. اب ایک اور گمان بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شاید بہت بڑی تبدیلیاں جنگوں سے نہیں آئیں گی.
جنگوں کے پیچھے جو معاملات ہیں ان سے آئیں گی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا. ویسے تو بہت سارے لوگوں کا شاید اس میں انٹرسٹ نہ ہو، لیکن چونکہ میرا ٹاپک ہے مجھے تو بولنا ہے، تو آپ تحمل فرمائیے گا جس کا ٹاپک نہ ہو. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل. بغیر کسی مقدمے کے، مزید مقدمے کے، ہمیں خدشہ کیا ہے؟ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے، یہ دنیا میں طاقت کا جو توازن تھا، پاور کا بیلنس، یہ اس کا شفٹ ہے. یہ اب یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے. اچھا یہ کہاں سے شفٹ ہو رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی 1945 میں. 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو جو سپر پاور بنی تھی وہ امریکہ تھا. اس کے سامنے روس ایک سپر پاور تھی. اس زمانے میں اس کو کہتے تھے رشین فیڈریشن. کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف روس ایک ملک نہیں تھا، اس میں روس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ملک تھے جنہوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی تھی. کمیونسٹ بلاک نے اس کو کہتے تھے رشین فیڈریشن. رشین فیڈریشن 1990 میں ختم ہو چکی. رشین فیڈریشن ختم ہو گئی. جب وہ رشین فیڈریشن ختم ہوئی تو جو وسطی ایشیا کے ممالک بنے یہ سامنے آئے. یہ سب اس فیڈریشن کے اندر تھے. مثلا یہ جو ازبکستان، تاجکستان وغیرہ ہیں یہ رشین فیڈریشن کے اندر تھے. 1990 میں وہ فیڈریشن ختم ہو گئی، سارے ملک علیحدہ علیحدہ ہو گئے، روس دوبارہ سامنے آ گیا. اس وقت سپر پاور کون تھا؟ امریکہ. 1945 کے بعد سپر پاور امریکہ تھا، اس کے مقابلے میں رشین فیڈریشن. 1990 میں رشین فیڈریشن ختم ہو گئی. سپر پاور ون اینڈ اونلی نام لینے کے لیے امریکہ رہ گیا. صحیح ہے. اس سے پہلے دنیا اسلام کے اندر کچھ تحریکات ہو رہی تھیں، موومنٹس ہو رہی تھیں. 79 میں انقلاب آیا تھا. اسی زمانے میں افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی تھی. تو مسلمانوں کے اندر کچھ تحریکات ہو رہی تھیں. 1990 میں جب رشیا ختم ہو گیا، امریکہ اکیلا سپر پاور رہ گیا. تو اب ایک بات سامنے آئی، اب امریکہ کے سامنے ہے کون؟ کون ہے امریکہ کے سامنے؟ تو کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جس کو کہہ سکیں کہ یہ امریکہ کے سامنے ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ 1996 میں مثلا طالبان سامنے آئی. اس نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا. پھر وہاں سے کچھ اسلام کے نام پر تحریکات ہونا شروع ہوئیں جس کو ویسٹ نے کاؤنٹر کیا، امریکہ نے کاؤنٹر کیا. اور 2001 میں وہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد رخ کیا ہو گیا؟ رخ ہو گیا امریکہ ورسس اسلام، طالبان. اس طرح جنگ شروع ہو گئی. اس دوران میں چائنا خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا. وہ جنگوں میں نہیں آئے، انہوں نے صرف اکنامکس کے اوپر کام کیا. چائنا کی داستان بہت عجیب داستان ہے. اچھا اب وہ نام بھی تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا چینیوں کے، تو لوگوں کو یاد نہیں رہتے. لیکن آپ کو اگر آپ آج کی دنیا میں انٹرنیشنل پولیٹکس سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو یقیناً دیکھنا پڑے گا چائنا کیسے بنا ہے، کس نے بنایا یہ. تو میں صرف چند نام لے رہا ہوں. میں نے کہیں ایک دفعہ بیٹھ کے یہ سب کہانی دہرائی کہ چین کیسے بنا، تو اس نے سب سے پہلا سوال ایک بندے نے مجھ سے کیا کہ مولانا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ نام یاد کیسے ہوئے ہیں، نام سخت ہیں ان لوگوں کے. تو مثلا میری عمر کے جو لوگ یہاں پر ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، شاید ان کو نام یاد ہوگا چوئن لائی. چوئن لائی شاید یاد ہو. اس سے پہلے ایک ماؤ زیتونگ تھا. تو ماؤ زیتونگ، چوئن لائی، پھر ایک آدمی آیا تھا ڈنگ شاؤ پنگ. اس کے بعد سے چائنا چینج ہوا ہے. چائنا نے اپنے گیٹس کھولے، ویسٹ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا. بہت بڑا انہوں نے ایک کام کیا. دیکھیں ہم لوگ یہاں ابھی تک ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، 25-30 سال تو کم از کم ہو گئے. وہ کیا؟ لوڈ شیڈنگ. 1 ارب سے زیادہ ملک ہے، 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے. ان کو اس کا سامنا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے سادہ سا ایک کام کیا. انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز بنائے. اتنے بڑے ڈیم بنائے
کہ جو پاکستان کی ساری نیڈ ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے وہ چند ڈیم پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دی کہ اگر آپ ہمارے انڈسٹری کھولیں گے تو ہم 5 سال کے لیے مثلاً آپ کو بجلی مفت میں دیں گے۔ اب انڈسٹری کھلنی ہے وہاں پہ یا نہیں کھلنی ہے؟ کھلنی ہے۔ انہوں نے ترقی کر لی۔ لیبر کو انہوں نے پہلے تیار کیا جو سمپل لیبر تھا لیکن ٹیکنالوجی میں اچھا سیکھنے کو تیار تھا۔ یہ جب انڈسٹریز لگیں تو ان کا لیبر کمپلیکیٹڈ ہو گیا، ٹیکنالوجی میں بھی ایڈوانس ہو گیا، وہ لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ کسی جنگ میں نہیں پھنسے۔ مثلا جب 2001 میں امریکہ افغانستان آیا تو گمان یہ تھا کہ چائنیز کچھ تو کریں، ان کی ناک کے نیچے آ گیا امریکہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس وقت ہم لوگ جب لکھتے تھے، میں خود بھی کبھی لکھتا تھا، تو مجھے یاد ہے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا اور اس میں میں نے لکھا تھا کہ یہ لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم 2020 تک کسی جنگ میں نہ پھنسے تو ہم امریکہ کو اکانومی میں ہرا لیں گے۔ پریکٹیکلی بالکل یہی ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کسی جنگ میں نہیں پھنسایا اور اقتصاد کے میدان میں انہوں نے امریکہ کو شکست دی۔ جب انہوں نے ان کے پاس پیسہ سے ہمارا کوئی قلبی تعلق سب سے زیادہ رہا ہو، جس کو ہم نے سب سے زیادہ زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، تو وہ مولا 8ویں امام کا روضہ مبارک ہے۔ اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے، اور بالاخص بی بی ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ کے حضور ان کے فرزند کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ چند جملات اس عظیم الشان خاندان کی مناسبت سے عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنے موضوع کے اوپر عرائض پیش کریں گے۔ ایک بار پھر اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، انشاءاللہ ظہور امام کی تعزیل کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ لطف خدا ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر خاندان عصمت و طہارت کی محبت قرار دی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دن جو گزرا ہے وہ منسوب ہے ہمارے 8ویں امام کی شہادت سے۔ جو ایام امام کی شہادت کے ہیں اور بالاخص مولا 7ویں امام کی شہادت کے بعد جو کچھ پیش آیا، وہ ایک اعتبار سے بہت سخت تاریخ کا حصہ ہے جو معمولاً ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور شاید میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر اس مناسبت سے، اس روز کی مناسبت سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ مولا 7ویں امام کی بعد میں آنے والی نسل نے جو ہمارے سامنے نتیجہ دیا ہے، یہ نتیجہ کیسے حاصل ہوا۔ آپ اس وقت ایران میں تشریف لے جائیے، شاید ہی ایران میں کوئی کنارہ، کوئی شہر، کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں کوئی امام زادہ نہ ہو، کونے کونے کے اندر، اور مختلف ائمہ سے نسلوں میں آنے والے موجود ہیں، لیکن جو اہم ترین مقامات ہیں، اہم ترین زیارت گاہیں ہیں، وہ معمولاً مولا 7ویں امام کی اولاد کی ہیں، مولا 7ویں امام کی اولاد۔
ہمارے پاس بعض روایات کے مطابق مولا ساتویں امام کی، ابھی میں ایک روایت کے حصے پر اعتماد کر رہا ہوں، تقریباً 28 اولادیں تھیں، اور سوائے مولا آٹھویں امام کے کسی کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ آپ اس زمانے کی سختی سوچیے گا، یعنی عالم یہ تھا کہ اگر امام کے خاندان کا کسی خاندان سے کوئی وصل ہوتا، وہ خاندان ختم ہو جانا تھا۔ اس عالم سختی کے اندر اس خاندان نے زندگی گزاری۔ اچھا، اتنی سختی کے بعد، سختیاں تو بہت آتی ہیں، لیکن سختی کے باوجود انسان اپنے ہدف کے لیے کوشش کرتا رہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بھائی فرض کر لیجئے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے حالات سے نزدیک کرنے کے لیے، آپ کے گھر میں جب مثال کے طور پر لائٹ نہیں ہوتی تو گویا زندگی رک نہیں جاتی۔ ایسا لگتا ہے مثلا کسی کے یہاں تو جنریٹر چل رہا ہوگا، چلو پارشلی اس نے اپنی زندگی چلا لی، کسی کے یہاں شاید کوئی سسٹم لگا ہوا ہوگا تو زندگی تھوڑی بہت گھسٹتی رہتی ہے، لیکن جس کے یہاں کچھ نہیں ہوتا تو کیا ایسا نہیں لگتا بالکل جیسے زندگی رک گئی ہے؟ اگر مشکلات آئیں اور کوئی پارٹی اپنے ہدف کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ مشکلات کا مقابلہ نہیں ہے، یہ مشکلات کے سامنے تسلیم ہے۔ ساتویں امام کی نسل طیبہ و طاہرہ نے اتنے سخت حالات میں کہ جب ان کا خاندان کسی خاندان سے اگر رابطے میں بھی آتا تو دوسرا خاندان ختم کر دیا جاتا، اتنے سخت حالات میں بھی اپنے ہدف کو نہیں چھوڑا، مقصد کو نہیں چھوڑا، حرکت کو نہیں چھوڑا۔ وہ کیسے؟ مولا آٹھویں امام کی مدد کرنے کے نام پر ساتویں امام کی اولادوں میں سے ہر ایک نے ایران کے ایک شہر کا رخ کیا، بہت اسٹریٹجک جگہوں کا انتخاب کیا۔ آپ تصور فرمائیے، پوری دنیا میں امام زادوں میں سب سے بڑا روضہ، امام زادوں کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا روضہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، کریمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف فرما ہوئے قم کے اندر۔ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے وجود مقدس کے نتیجے میں قم اور باقی پوری دنیا پہ کیا اثر پڑا۔ یہ جو ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں علماء آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ قم کی برکتوں سے نہیں تھے؟ اور قم کی برکتوں میں کیا بی بی معصومہ کا کردار نہیں؟ 100% انہی کا کردار ہے۔ ایک شخصیت نے ان حالات میں جو سخت ترین حالات تھے، ہدف کو نہ صرف ترک نہیں کیا بلکہ ہدف کے لیے حرکت کی ہے۔ اور اسی طرح ان کے بھائیوں نے، ان کی باقی بہنوں نے آپ ایران کے مختلف شہروں میں تشریف لے جائیے، بڑے بڑے شہروں کے اندر، اچھا یوں لگتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی بہت بڑا پلانر ہے جو ہر ایک کو بتا رہے تم اس شہر میں جاؤ، تم اس شہر میں جاؤ، وہاں جا کے کام کرو۔ اچھا، وہ جو کام کیا ہے بہت ساری جگہوں پر، ان کی زندگی میں زیادہ اثر نہیں ہوا۔ یوں لگتا ہے جیسے بتانے والا ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس 100 سال میں اثر نہیں پڑے گا، 400 سال بعد اثر پڑے گا۔ یہ جو کام مولا ساتویں امام کی اولاد نے کیا ہے، من جملہ مولا آٹھویں امام کی حیات، یہ کارنامہ ہے تاریخ کا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اس پہ توجہ نہیں ہوئی ہے کہ بھئی یہ کام کیسے انجام پایا، ورنہ بغیر کسی لشکر کے، درود بھیجے گا محمد وعلی میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، کبھی آپ کو موقع ملے
تو مولا ساتویں امام کے بعد ان کی نسل نے جو یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اپنا اثر ڈالا ہے، بہت لمبی مدت کی پلاننگ کی ہے، اور اس عالم میں یہ کام کیا ہے جب کوئی لشکر ان کے ساتھ نہیں تھا، کوئی پیسہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ دیکھیے گا یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کام کو کرنے میں ظاہر ہے جو دو چیزیں بہت بڑی معاون ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں سکھانے چاہیے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ وہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، لشکر بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو کیا کیسے تھا؟ عوام پر اثر کیسے ڈالا؟ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ پیسہ برسانا شروع کر دیں، آپ عوام کے اندر ہیرو بن جائیں گے، اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ لیکن اس میں ایک مشکل ہے، جیسے ہی آپ غریب ہوں گے یا مریں گے وہ اثر ختم ہو جائے گا، وہ اثر فوراً ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا کیا انہوں نے کہ مرنے کے بعد ان کا اثر اس سے بھی زیادہ تھا جو زندگی میں تھا۔ کیا کام تھا؟ تو ہم جب اس پہ آتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ دو حصے، ایک وہ حصہ ہے جو ہم مادیات سے دیکھتے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو ہم روحانیات سے دیکھیں گے۔ مجھے یوں لگا ہے کہ اگر کوئی وجود ایسا ہو جس نے اپنی زندگی میں بے پناہ مشکلات اٹھائی ہوں، سختیوں کے طوفان جھیل لیے ہوں، تو خدا شاید اس کی زندگی میں دنیا پہ اس کا اثر نہ دکھائے، مرنے کے بعد ضرور دکھائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اثر باقی رہے تو اس کو زندگی میں سختی اٹھانی پڑے گی۔ یہ مجھے کربلا سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو سید الشہداء کا عجیب اثر ہے پوری انسانیت کے اوپر، یہ زندگی میں تو نظر نہیں آیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے قانون اس قسم کا قانون ہے کہ جس نے زندگی میں سختیاں بے پناہ اٹھائی ہیں، اس کی شہادت یا موت کے بعد تاثیر بے پناہ ہوگی، انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ قانون بہت عجیب قانون ہے، اگر آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں تو آپ کو بہت سارے افراد کے کام سمجھ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ ان سب میں سر فہرست ائمہ اطہار کی معصومین ہستیاں ہیں۔ اور آج کی مناسبت شہادت کی مناسبت تھی، ایک بار پھر مولا آٹھویں سرکار کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور ان کی بھائیوں، ان کی بہنوں جو ایران کے مختلف شہروں میں تشریف فرما رہے، قربانیاں دیں، جانوں کو نثار کیا، اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ اور ان کے اجداد طیبین و طاہرین کی عظمت کے سامنے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ زیادہ آیا تو انہوں نے پیسے کو سعودیوں کی طرح استعمال نہیں کیا، محل بنائیں، بڑی بڑی کشتیاں خریدنے، کرپشن مچائیں۔ کرپشن چائنا میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے پیسے کو عقل مندی سے استعمال کیا۔ تو انہوں نے وہ انفراسٹرکچرز کریٹ کیے جس کا امریکہ خواب میں بھی کوئی پلان نہیں بنا پائے گا۔ تو مثال کے طور پر امریکہ میں اس وقت اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی سپر پاور ہے، پورے امریکہ میں کہیں ہائی اسپیڈ ٹرین نہیں ہے، اور چائنا میں ہائی اسپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک، ہائی اسپیڈ ٹرین کا مطلب میں کہہ رہا ہوں 200 کلومیٹر پر آور سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کا نیٹ ورک ہزاروں کلومیٹر بن چکا ہے۔ اب مجھے ہزاروں کا یاد بھی نہیں کتنے ہزار بن چکا ہے، 20,000 ہے، 25,000 کلومیٹر کتنا نیٹ ورک ہے وہ۔ تو وہ بہت آگے چلے گئے، مثلا اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر چلے جائیے، پتہ نہیں اور کسی بھی ٹیکنالوجی میں آپ ہاتھ ڈالیں، انہوں نے پیسے کو استعمال کر لیا۔ تو انہوں نے اکانومی کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک جگہ کے اوپر پہنچا لیا۔ اچھا، جب اکانومی میں پہنچایا اور پیسے کو ٹھیک ٹھاک استعمال کیا تو جنگی اعتبار سے بھی وہ لوگ کمزور نہیں رہے۔ وہ کچھ انہوں نے بنا لیا جس کے سامنے امریکن فوج کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملے گا، بہت سخت وقت۔ لیکن پاور کے نام پر ابھی بھی امریکہ سپر پاور، انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا، بہت بڑی عقل مندی کی۔ اب اس کو بیٹھا رہنے دیں اپنی سیٹ کے اوپر، کیوں؟ سپر پاور ہونے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ان کو اس گمان میں مبتلا رکھا کہ آپ سپر پاور ہیں، آپ پیسہ لگائیں، یہ لگاتے رہے، ادھر وہ ان کا کام ختم کرتے رہے۔ دوسرا پلیئر جو اس وقت بہت بڑا پلیئر ہے وہ رشیا ہے۔ 1990 میں رشیا یوں لگا جیسے ختم ہو گیا۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس زمانے میں سیاست کو دیکھتے ہوں، تھوڑا بہت میں اس زمانے میں دیکھتا تھا،
تو رشیا کی حالت یوں لگ رہی تھی جیسے دنیا کا غریب ترین ملک اب یہ ہونے والا ہے۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے امریکہ کو میجر چیلنج دیا ہے، وہ شام میں دیا، سیریا میں۔ امریکنز اپنا پلان لے کر آئے، ان لوگوں نے حافظ الاسد جو بشار الاسد کا والد کے باپ تھے اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا۔ جب حافظ الاسد چلا گیا انہوں نے بشار الاسد کا ساتھ دیا۔ رشینز نے امریکن پلانز کے اگینسٹ بشار الاسد کو بچانے کا وعدہ کیا۔ ظاہر ہے دوسری بہت بڑی پارٹی جو بشار الاسد کے ساتھ کھڑی ہو گئی وہ خود ایرانی تھے، اور بے اصطلاح ریزسٹنس کا محور، ایکسس آف ریزسٹنس، مقاومت کا محور، وہ بھی بشار الاسد کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو امریکہ کو ایک مقابلہ کرنا پڑا اکانومی کے لیول میں چائنا سے، جس میں وہ میرا خیال ہے مکمل ہار چکے ہیں۔ دوسرا مقابلہ کرنا پڑا ریجن میں سیاست کے نفاذ پر، کہ مثلا ہماری سیاست چلے گی یا نہیں چلے گی۔ تو یہ مقابلہ سعودیہ میں نہیں ہوا، بحرین میں نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا، یہ سب سے بڑا مقابلہ ہوا شام کے اندر۔ اور رشینز نے اور ایرانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کی نہیں چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی مقابلہ ہوا عراق کے اندر۔ دوبارہ ایرانیوں نے یہ ثابت کیا کہ یہاں بھی آپ کی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ایسے مقابلے لبنان میں اور فلسطین میں ہوتے رہے، اور مسلسل مقاومت یہ ثابت کرتی رہی کہ امریکہ کی یہاں پر بھی نہیں چلے گی۔ صحیح ہے؟ اچھا، یہ جو ساری اٹھان ہو رہی تھی یہ بتا رہی تھی ایک آخری مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہ ساری اٹھان بتا رہی تھی کہ اکانومی میں چائنیز آگے جا رہے ہیں، رشیا چھوٹے چھوٹے محاذوں پہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، ایران ٹھیک ٹھاک محاذوں پہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شفٹ آئے گا۔ شفٹ آئے گا تو کیا ہوگا؟ شفٹ آئے گا کہ جتنے لوگ امریکہ اور امریکہ سے ریلیٹڈ تھے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کہیں گے بھئی ہمارا اس سے کیا معاملہ بن رہا ہے؟ بالکل گراؤنڈ لیول پر آ کے بات کر رہا ہوں۔ مثلا آپ آل سعود کو سعودی عرب میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آل سعود کو کون لایا ہوا ہے وہاں پہ؟ امریکنز۔ اگر یہ مقابلہ امریکہ ہار گیا تو یقیناً یہ چینج آئے گا۔ مثلا کچھ سال پہلے بحرین کے اندر ایک مقاومت اٹھی تھی، ایک مقابلہ ہوا تھا، انہوں نے کچل دیا اس مقاومت کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم ختم ہو جو بحرین کے اندر ہے، مختلف ملکوں کے اندر ہے۔ ان کی سپورٹ میں کون ہے؟ ان کی سپورٹ میں امریکنز ہیں۔ تو جب وہ مقابلہ امریکنز ہار جائیں گے تو یہ چینج یہاں پر بھی آئے گی۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نہ بھولیں، ایک تیسرا محاذ ہے جس کے اوپر یہ مقابلہ ابھی چل رہا ہے اور موسٹ پروبیبلی امریکنز اس کو ہار چکے ہیں، وہ یمن ہے۔ یہی گیم وہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ امریکنز تقریباً لوز کر چکے ہیں، سعودیز اس میدان کو بھی ہار چکے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب ان تمام کو جمع کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں یہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ جتنے میں نے مقابلے آپ کو بتائے ان سب کو شروع کرنے والا امریکہ تھا، لیکن یوکرین کو شروع کرنے والا سامنے ظاہری طور پر روس ہے۔ تو کیا مقابلے کا نیا فیز شروع ہوا ہے جس میں اینٹی امریکن بلاک یہ طاقت حاصل کر چکا ہے کہ وہ امریکہ کو چیلنج کرے؟ ہمارے خیال میں ایسا ہوا ہے، اب ایسا ہوا ہے۔ البتہ رشیا نے کیوں کیا؟ کیا اس نے شروع اسی نے کیا؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اگر آپ یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں دیتے تو ہم نے یہ نہیں کرنا تھا، آپ سے کہا تھا وہاں سے دور رہیں، آپ نے وہاں پہ گھسنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہمیں کرنا پڑا۔ رشینز یہ جواب دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے خیال میں جو ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے، اس کو چند جملوں میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے خیال میں جو پوری دنیا میں امریکہ اور امریکن بلاک کی ہیجمونی تھی، برتری تھی، وہ پوری دنیا میں چیلنج ہو گئی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ جنگ جو بہت بڑا ایک کام کرے گی، جس طرح سیریا میں یہ ثابت ہوا کہ امریکہ کی نہیں چلے گی، عراق میں ثابت ہوا کہ اب امریکہ کی نہیں چلے گی،
یمن میں یہ ثابت ہوا کہ اب امریکہ کی نہیں چلے گی اور اس کے حواریوں کی، یوکرین میں ثابت نہیں ہوگا کہ چلے گی یا نہیں چلے گی، امریکہ کو یہاں پہ ذلت اور خفت انتہا درجے کی اٹھانی پڑے گی۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جنگ اور اقتصاد دونوں مل کر مغربی بلاک کی کمر توڑ سکتی ہے، یہ دونوں مل کر کمر توڑ سکتی ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا آپ کو اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کو ایک دفعہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ہم وہ ملک ہیں، تھوڑا سا سخت جملہ ہے، ہم وہ ملک ہیں جو ڈالر کے غلاموں کا ملک ہے یا نہیں ہے؟ ہم ڈالر کی غلامی میں ہیں۔ مثلا ہماری کرنسی پوری دنیا میں تعارف کروائی جاتی ہے تو کس کے بیلنس میں کروائی جاتی ہے؟ ڈالر کی ایکویلنس میں۔ تو اگر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں ریڑھا چلانے والا بھی پریشان ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو جس کا ڈالر کے ایک ٹکے سے بھی لین دین نہیں ہے وہ بھی ڈالر کی قیمت پہ نظر رکھتا ہے کہ بھائی ڈالر کتنے کا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا یہ ایسا ٹائم آئے گا کہ ڈالر کا یہ معاملہ ختم ہو جائے؟ ہاں، آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ اب مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دنیا کے پیسے کے معاملات کو آپ کے سامنے خلاصہ کر کے کہنا ہے، اور ان کو ایسے جملات میں کہنا ہے جس کو سب کسی حد تک دیکھ بھی پائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی فارغ ہو جائے معاملہ۔ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی آج کل اس لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں سولر پینلز کی ڈیمانڈ بڑھی یا نہیں بڑھی؟ بڑھ گئی، تو قیمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ بڑھ جائے گی۔ جنریٹرز کی، بقول ان کے بیٹریز کی، ہر چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو قیمت بڑھ جائے گی۔ اچھا، اگر ڈیمانڈ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ختم، گر جائے گی۔ تو کوئی زمانہ آئے گا کہ ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ڈالر کی ڈیمانڈ آتی کہاں سے ہے، دنیا کو ڈالر کی ضرورت ہوتی کیوں ہے؟ اگر دنیا کو ڈالر کی ضرورت ہی نہ ہو تو ڈالر کی معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر دنیا کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے تیل خریدنے کے لیے، دنیا کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے ملکوں سے چیزیں لینے کے لیے، بزنس، امپورٹ ایکسپورٹ، اس کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، فرض کریں اگر دنیا کا تیل ڈالر میں نہ بک رہا ہو، دنیا کے دوسرے ملک کسی اور کرنسی میں لین دین شروع کر دیں، پھر کسی کو ڈالر چاہیے؟ صرف اس کو ڈالر چاہیے ہوگا جس کو امریکہ سے کچھ لینا ہو۔ اچھا، خوش قسمتی سے امریکہ کی ایکسپورٹس اتنی نہیں ہیں کہ آلٹرنیٹ نہ ہو۔ آپ خود جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ہم امریکہ سے کیا خریدتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ چائنا سبھی کچھ بنا رہا ہے تو پوری دنیا وہاں سے لیتی ہے، قیمت بھی مناسب ہے۔ تو امریکہ کے ڈالر کی ڈیمانڈ ہے کیوں؟ اسلحہ لینا ہے امریکہ سے، ڈالر دینا ہے، دنیا میں تیل لینا ہے، ڈالر دینا ہے۔ کسی ملک کا ڈالر سے کوئی لین دین نہیں ہے لیکن وہ ڈالر لیتا ہے چونکہ اس کو کہیں اور ڈالر دینا ہے۔ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ پھر امریکہ میں کیا ہوگا؟ امریکہ غریب ابھی بھی ہے، پھر اعلان بھی ہو جائے گا کہ ہاں یہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، ابھی کیسے کہہ رہے ہیں کہ غریب ہے؟ اتنا طاقتور ملک ہے، لوگ جانے کے لیے مر رہے ہیں وہاں پہ۔ غریب اس طریقے سے ہے، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میری انکم مہینے کی 100 روپے ہے اور میرے اوپر قرضہ 15,000 ہے، اور آپ مجھے 500 روپے اور قرض دیں تو آپ کبھی مجھے دیں گے؟ انکم میری مہینے کی 100 روپے ہے، قرضہ میرے اوپر 15,000 ہے اور میرا مہینے کا خرچہ 150 روپے ہے، صحیح ہے؟ اب اس آدمی کو کوئی قرضہ دے گا؟ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ بینکرپٹ ہے۔ یہ امریکہ ہے تو لوگ ڈالر کیوں خرید رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو چاہیے۔ لوگ ابھی بھی ڈالر خرید رہے ہیں کیونکہ ان کو چاہیے، ورنہ خود یہ ملک اس وقت بینکرپٹ ہے۔
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर कर्जा है, मेरे ख्याल में 20 ट्रिलियन से ऊपर है। अब ट्रिलियन की रकम ही इतनी बड़ी है कि समझाना ही मुश्किल है कि ट्रिलियन है क्या। हर साल तकरीबन 1 ट्रिलियन डेफिसिट है। इसका मतलब है इसने पैसा कभी पे नहीं करना है, फिर भी लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? डॉलर की डिमांड है। डॉलर की डिमांड टूटेगी कैसे? सादा सा एक काम है, आप बिजनेस, तेल का काम, तेल को डॉलर में ना बेचें, बिजनेस के अंदर डॉलर को ना लाएं, मामला खत्म, मामला खत्म। ये वो काम है जो रशिया ने शुरू कर दिया, ये वो काम है जो चाइना ने शुरू कर दिया। वो कैसे? चाइनीज तेल ले रहे थे सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से। सऊदी अरब कमिटेड है अमेरिका के साथ कि जो भी तेल बेचेगा वो डॉलर में बेचेगा। ये दूसरी जंग अजीम से मुआहदा हुआ है उनका, और ये सऊदी सबसे बड़ा एलिमेंट है डॉलर की स्टेबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये डॉलर लेते हैं पूरी दुनिया से, उसको अमेरिकन बैंक्स के अंदर रखवाते हैं, अमेरिका को हर तरह से फ़ायदा देते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन की जंग शुरू की तो तमाम मुल्कों ने, यूरोपियंस, अमेरिकन ने रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी। रशिया ने कहा ठीक है, पाबंदी लग गई, तो अब रशिया का तेल, गैस इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। रशियंस ने डिस्काउंटेड रेट पर वो तेल और गैस चाइना को, दूसरे मुल्कों को बेचना शुरू किया, और उनसे ये कहा कि हमें डॉलर भी नहीं चाहिए, हमें डॉलर नहीं चाहिए। बहुत बड़ा दुनिया का बिजनेस डॉलर के हाथ से निकल गया। अब वो कैसे हुआ? जब रशिया ने कहा कि भाई हम आपसे डॉलर नहीं मांग रहे, आप हमारा तेल खरीदें, जिस तरह चाहें आप पैसा दें, तो चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त, वो उठा और उसने तेल सऊदी अरब से खरीदने के बजाय रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। इस शिफ्ट का मतलब क्या है? इस शिफ्ट का मतलब यह है डॉलर की डिमांड कम हो गई, ये डॉलर की डिमांड कम हो गई। अच्छा, रशिया क्या करेगा? रशिया ये करेगा कि जितनी भी जगहों पे डॉलर का खात्मा कर सकता है वो खात्मा करेगा। मसलन उसने ये कहा अब तुम्हें हमारी गैस चाहिए तो ये गैस के पैसे तुम्हें हमारी करेंसी में देने हैं। रशियन करेंसी रूबल है। किसी मुल्क में जंग होती है ना तो उसकी करेंसी नोज डाइव करती है, ट्रक से नीचे जाती है। रशिया जंग कर रहा है, पूरी दुनिया सैंक्शंस लगा रही है, और इस वक्त रूबल 7 साल में सबसे ज्यादा मजबूत पॉइंट पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो हमसे तेल और गैस खरीद रहा है वो सब हमारी करेंसी में पे करेगा, और हम लोगों को अपनी करेंसी में देंगे, वो भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उनको दोबारा रशिया से तेल गैस लेना है। इसका मतलब है रशिया अपने करेंसी को अमेरिकन करेंसी के इक्विवेलेंट के तौर पे इस्तेमाल करेगा, और कर रहा है। अच्छा, यही काम चाइना भी शुरू कर रहा है। यानी चाइना दूसरे मुल्कों से कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हमसे जो ख़रीदना है वो आप डॉलर में ख़रीदें, नहीं, आप हमारी करेंसी में ख़रीद लें, यानी आप हमें हमारी करेंसी दें, हम लेने को तैयार हैं। इसका मतलब है हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं? हम इस जंग का फ्यूचर ये देख रहे हैं कि इस जंग के नतीजे में ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर डॉलर की हेजेमोनी ख़त्म हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो इसका मतलब है अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा पिलर नीचे से निकल जाएगा। अगर ये निकल गया तो क्या होगा? इसके नतीजे में जितने अमेरिकन पपेट्स इस रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा पपेट सऊदीया, इसका मतलब है ये गिरेगा। आप समझ रहे हैं क्या चेंज आ सकता है? हम इस चेंज को इस जंग के पीछे देख पा रहे हैं, इस जंग के पीछे। अच्छा, ये जंग कितने अरसे चलेगी? एक जुमला किसी ने बहुत खूबसूरत कहा, बहुत अच्छा कहा। उसने कहा कि रशिया यूक्रेन को खा नहीं रहा है, चबा रहा है। रशियंस जंग को लंबा कर रहा है। क्यों लंबा कर रहा है? वो इनका पैसा ख़त्म करवाना चाह रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक मुल्क, मेरे ख्याल में स्वीडन की किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर तहकीक की थी कि रशिया एक दिन में जितना पैसा खर्च कर रहा है यूक्रेन की जंग में, क्या उससे ज़्यादा या उससे बराबर या उससे कम तेल और गैस से मिल रहा है उसे? तो उनका नतीजा ये था कि तेल और गैस से जो रशिया को पैसा एक दिन में मिल रहा है वो एक दिन के जंग के खर्चे से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रशिया के लिए इस जंग को जारी रखना कोई प्रॉब्लम
نہیں ہے، رشیا بینیفٹ کر رہا ہے۔ رشیا کی کرنسی پہلے بہت کمزور تھی، اب بہت طاقتور ہے، پوری دنیا کو میسج دے رہا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ امریکہ کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم لوگ 2022 میں ایک بہت بڑا شفٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس شفٹ میں 2 سال کے قریب لگ سکتا ہے، یعنی ابھی اگر 2022 ہے، اس کا مطلب ہے 23 بھی گیا، اور شاید 24 تک پہنچیں گے، شاید، تو میں اور آپ شاید یہ دیکھیں گے کہ اب امریکن ڈالر کا کوئی خریدنے والا نہیں رہے۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں پھر امریکہ کا ڈس انٹیگریشن کا ٹائم آئے گا، یعنی امریکہ کے جو 55 سے زیادہ اسٹیٹس ہیں یہ ٹوٹنا شروع کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹی کے طور پر بھی اگر آپ لے لیں تو آپ بہت بڑی چینج کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو میں اپنے بچپن سے، جب میں ایران گیا تھا پہلی دفعہ دینی تعلیم کے لیے، تو میری عمر 17 سال کچھ مہینے تھی، تو میں اس زمانے میں اپنے دماغ میں سوچتا تھا کہ نمبر 1 صدام کو مرتا دیکھوں، الحمدللہ۔ نمبر 2 میں یہ سوچتا تھا امریکہ کو گرتا دیکھوں، تو الحمدللہ میرے جیسے آدمی کو اس وقت یقین ہے کہ امریکہ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ صرف ایک معاملہ ہے جو آپ لوگ محاورے میں کہتے ہیں نا، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، آج کل 1.25 کروڑ کہنا پڑے گا میرے خیال میں، لاکھ کی تو کوئی ویلیو رہی نہیں یہاں پہ۔ تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا پھر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اب چونکہ آپ کو میں نے کافی تھکا لیا، تو میں آپ کے انٹرسٹ کے اوپر آتے ہوئے ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں، اس میں آپ کا انٹرسٹ اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اچھا، وہ انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ انٹرسٹ یہ ہے، سب ایک دوسرے سے کئی مہینے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ عمران خان کا معاملہ ہوا کیا؟ یہ اس وقت لوگوں کی دکھتی رگ بنی ہوئی ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا، کیسے آئے، کیسے گئے، اور اب جو آئے تو وہ ایسے آئے کہ لوگ پناہ مانگتے پھر رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا۔ یعنی ایک بات میرا خیال میں بہت کلیئر ہے، وہ یہ کہ چاہے آپ بہت امیر ہوں، چاہے آپ غریب ہوں، چاہے آپ مڈل کلاس کے ہوں، اپر مڈل، مڈل، لوور مڈل، کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ڈرے ہوئے اس بات سے ہیں کہ اب ہوگا کیا، ہوگا کیا۔ کیوں؟ جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ بہت تیزی سے اپنی قیمت لوز کر رہے ہیں، جو ہماری مارکیٹس ہیں وہ بہت تیزی سے افراتفری کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو ہم سب لوگ اس بات پر، یعنی ابھی اس وقت میرا خیال میں پوزیشن یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو کسی کو دینے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، تو سب ڈرے ہوئے۔ ابھی مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ڈالر 260 کا ہونے والا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ ڈرتے ڈرتے کہے گا کیا پتہ ہو ہی جائے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پر پیٹرول 300 روپے ہونے والا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ڈرتے ہوئے کہے گا اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن ہو تو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ کچھ ہو گیا چند مہینوں کے اندر، صحیح۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایک سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے مجھے، کہ کیا یہ جو عمران خان صاحب گئے ہیں یہ کبھی واپس آئیں گے؟ دوسرا ایک اور سوال ہے، اگر واپس آ گئے تو کیا پیٹرول دوبارہ 150 کا ہو جائے گا؟ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں یہ سوچ کر بھی، لیکن ہوگا نہیں، ہوگا نہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے مزید کسی انالیسس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے کہ آئے گا، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ اکانومی واپس نہیں آئے گی، یہ چیلنج باقی رہے گا، یہ چیلنج چلے گا۔ اچھا، یہ چیلنج ٹوٹے گا کیسے؟ اب یہاں پر ایک بیچ میں ایک سوال ہے، بہت خطرناک قسم کا سوال، اور میں
کافی عرصے سے اس ٹائپ کے سوالوں کو جھیلتا ہوں اور اس کا جواب میں اتنی ٹیکنیکل طریقے سے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ نہ پھنسوں اس میں. صحیح ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر کیا رہی ہے. صحیح ہے. یہ سوال ذرا ٹیڑھا سوال ہے. صحیح ہے. تو میں اس کے اوپر کچھ کمنٹس کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ڈرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ ڈریے گا نہیں. مجھے اس کے اوپر کمنٹس کرنے کا طریقہ آتا ہے, میں اس کو سنبھال کے ہی کروں گا, پریشان نہیں ہوئیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نااہل ہے. کافی لوگ ہیں ایسے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ قطعاً نااہل نہیں ہے. میرا نہیں خیال. میں ابھی تک اپنے تجربے سے جو سمجھ پایا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک لاجیکل ہے. کافی حد تک لاجیکل ہے. میرا خیال ہے اس کی کیلکولیشن میں ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. چاہے دیکھنے میں کتنا ہی ہیپیزرڈ لگے, دیکھنے میں کتنا ہی افراتفری لگے, میرا اپنے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشن میں بہت ڈیپتھ ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مہارت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور دکھانے کے ماہر ہیں. اس کو پلیز پک کیجیے گا. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مہارت ہے کہ یہ اپنے آپ کو کمزور دکھانے کے ماہر ہیں. یہ ان کی چالاکی ہے. ہاں, یہ تماشا مچاتے ہیں, لیکن اس کیوس کے اندر ایک آرڈر ہوتا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بس یہ کنٹرول کیوس کرتے ہیں. کنٹرول کیوس کر کے اپنی مصلحتوں کو پورا کرتے ہیں. پلیز اس جملے کے اوپر غور فرمائیے گا. ان کا کیوس ایبسولوٹ کیوس نہیں ہوتا. ان کا کیوس کنٹرول کیوس ہوتا ہے. اس کنٹرول کیوس کے اندر یہ اپنی مصلحتوں کو پورا کرتے ہیں. کیا وہ مصلحتیں ہمیشہ ان کا کلاس انٹرسٹ ہوتا ہے؟ نہیں, ہمیشہ نہیں ہوتا. کیا وہ مصلحتیں جس کے لیے یہ کنٹرول کیوس کرتے ہیں ہمیشہ اونلی ایز پر نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے؟ ہاں, وہ نیشنل انٹرسٹ جس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. بس پارٹی لاجیکل ہے, اسٹریٹجی میں ڈیپتھ ہے, اپیرنٹلی کیوٹک ہے جبکہ پیور آرڈر کے اندر ہے. صحیح ہے. انٹرسٹ ڈیفائن ہوئے میں ان انٹرسٹ کے اوپر گیم ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ نیسیسریلی میرے اور آپ کے دماغ کے اندر مطابق نہیں ہے. ان کے اپنے ڈیفائنڈ نیشنل انٹرسٹ. البتہ یہ کہ وہ نیشنل انٹرسٹ پیور کلاس انٹرسٹ ہے ان کا, ایسا بھی نہیں ہے. اتنا گندا بھی نہیں ہے. بس نہ اتنا اچھا ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے, نہ اتنا گندا ہے جتنا ہم اور آپ سوچ رہے ہیں. اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے. اچھا, یہ جو گیم ہوا یہ کیا ہے ہمارے خیال میں؟ ایک پارٹی ہے جس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے, اس کی امیج کریٹ کی گئی ہے. چونکہ پازیٹیو امیج کی پاکستان کو بہت ضرورت تھی. امریکہ نے ایک موقع پر بیرک اوباما کو بھی پریزیڈنٹ بنایا تھا 8 سال کے لیے. کیوں؟ امریکہ کو بہت ضرورت تھی پازیٹیو امیج کی, اور بیرک اوباما نے کنفرم 8 سال کے اندر امریکہ کی پازیٹیو امیج کو لفٹ کیا تھا. پاکستان کو ایک موقع تک آتے آتے پازیٹیو امیج کی ضرورت تھی. اسٹریٹجک شفٹ ہو چکا تھا آرمی پبلک کے واقعے کے بعد. اسٹریٹجک شفٹ ہو چکا تھا. پازیٹیو امیج کی ضرورت تھی. اس پازیٹیو امیج کے لیے ایک پارٹی کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے. اس کو ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ پاکستان کے اندر لایا گیا ہے, اور اس نے اپنی امیج کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا. اس نے اپنی امیج کے ساتھ جو پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ کر سکتے تھے وہ کیا, لیکن ایک مشکل تھی. پاکستان کی پرابلمز صرف پازیٹیو امیج سے سالو نہیں ہونی تھی. اس میں بہت سارے ایسے کام کرنے تھے جو انتہائی گندے کام تھے, انتہائی گندے کام تھے, اور وہ گندے کام انیویٹیبل تھے, یعنی
قطعاً ہونے تھے، قطعاً ہونے تھے۔ اب سوال تھا وہ یہ کہ جس کو پازیٹیو امیج کی نشانی کے طور پر انویسٹمنٹ کر کے لایا گیا ہے وہ یہ گندے کام کرے، یا کچھ لوگ جن کی امیج پہلے ہی گندی ہے وہ یہ گندے کام کریں۔ صحیح ہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جس کو ہم نے پازیٹیو امیج کے لیے انویسٹمنٹ کر کے رکھا ہے اس کو ہم گندے کاموں کے اندر مبتلا نہ کریں، بہتر ہے۔ تو ہم اس کو سائیڈ لائن کریں، اس کے ہیرو شپ میں تھوڑا سا اضافہ ہی ہوگا، تھوڑا سا اور ہیرو بنے گا وہ، ٹھیک ہے، اور ہم موقع دیں اس پارٹی کو جس کے گندے ہونے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس سے کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی اپنے کچھ ڈرامے کر لو اور وہ سارے گندے کام یہ پارٹی کر لے۔ جب یہ فارغ ہو چکے ہوں اس کے بعد گڈ مین دوبارہ سے آئے اور کہے کہ دیکھو میں گیا تھا تو کیا بلائیں آئی ہیں، لیکن خاموشی سے ایک بات کہے، یہ نہ سوچنا کہ میں وہ بلائیں ختم کر لوں گا، وہ بلائیں باقی رہیں گی until unless کہ آپ ڈیولپ ہو گئے، اور جس میں ٹائم کافی لگے گا۔ میرے خیال میں یہ ہونے والا ہے۔ اب اس میں رشیا کا معاملہ کیا اثر انداز ہوا ہے؟ یوکرین کے جنگ کے دن، یہ بہت عجیب بات ہے، یوکرین کی جنگ جس دن شروع ہوئی ہے اس دن رشین پریزیڈنٹ نے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو میٹنگ کے لیے ایکسیپٹ کیا ہے، اور میٹنگ کوئی 20-25 منٹ کی نہیں تھی بلکہ گھنٹوں کی میٹنگ تھی۔ بہت عجیب بات ہے یہ۔ اور کیا ہمارے پرائم منسٹر کو جب اس میٹنگ کی وجہ سے ایک نیریشن یہ ہے سزا اٹھانی پڑی اور ان کو ہٹا دیا گیا، صحیح ہے، تو کیا پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب اس کا رشین کیمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ صحیح ہے، ہمارے پاس 2 بلاکس ہیں، ایک رشین، چائنیز، ایرانین بلاک، اور اس کے ساتھ وہ لیفٹسٹ بلاک سارا شامل ہے، وینزویلا اور ابھی کولمبیا بھی اس کو جوائن کر گیا ہے۔ دوسرا بلاک ہے اور اس میں لبنان بھی شامل ہے، سیریا بھی شامل ہے، عراق کسی حد تک شامل ہے، فلسطینی بھی شامل ہے۔ دوسرا بلاک ہے امریکنز، سعودیز اور اس ٹائپ کے کیپٹلسٹ بلاک۔ اچھا، پاکستان مشہور رہا ہے کیپٹلسٹ بلاک کا، پاکستان مشہور تھا۔ پاکستان نے ایک شفٹ کیا اور رشین بلاک کو ٹچ کیا کس ٹائم پہ؟ جب وہ جنگ پہ جا رہا تھا، اور ہمارے خیال میں گلوبل ہیجمونی کو چینج کرنے کے لیے جو پلان تھا اس کا ایگزیکیوشن کا پہلا دن تھا۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، رہبر معظم نے بھی یوکرین کی جنگ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے یہ۔ تو پاکستان جس دن گلوبل ہیجمونی کا گیم تقریباً 100 سال کے بعد چینج ہونے کی طرف جا رہا تھا اس بلاک سے ملنے گیا۔ اب میرے پاس ایک سوال ہے، کیا پاکستان نے اس نئے بلاک سے تعلقات ختم کر لیے اپنے اور دوبارہ امریکن بلاک کو جوائن کر لیا ہے، جبکہ پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے اب امریکن بلاک میں سروائیول نہیں ہے؟ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پھر میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اور میں سمجھ رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بیوقوف ہے، صحیح ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بیوقوف نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کم عقل دکھانے کے ماہر تو ہو سکتے ہیں لیکن کم عقل نہیں ہے، کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنی تجربے سے جو کچھ سمجھ پا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستانی نئے فارم ہونے والے گلوبل بلاک سے تعلقات نہیں توڑے گا۔ تو یہ جو ڈرامہ کیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ میرے خیال میں گرنے والے بلاک سے آخری موقع پر جو کچھ حاصل کرنا ہے یہ وہ کوشش ہے۔ یہ جاتے جاتے سعودیوں سے کچھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، امریکن سے کچھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم تو جاؤ گے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جاتے جاتے کچھ ہمیں دے کے جاؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر اتنے سال تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جوائن کریں گے اسی بلاک کو جس کے پاکستان میں اثر و رسوخ پریکٹیکلی فنڈامنٹلی امریکہ سے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں کس ملک کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے؟ آف کورس چائنا کی۔
تو کیا آپ چائنا سے ریلیٹڈ رشین بلاک سے جھگڑا کر کے امریکن بلاک کو جوائن کر لیں گے؟ تو پھر اس پرائم منسٹر کو کیوں ہٹایا جو رشین بلاک سے ملنے گیا تھا؟ صرف ایک وجہ بنتی ہے، ٹیمپریرلی یہ کام کیا گیا تاکہ اپنے لیے ایک اسپیسنگ کریٹ کی جائے، جو بینیفٹس مل سکتے ہیں ان بینیفٹس کو لیا جائے اور دوبارہ اسی بلاک کو جوائن کیا جائے جس کا جیتنا میرے خیال میں سب کے لیے کنفرم ہے، یہ جیتیں گے۔ صحیح ہے؟ تو میں اور آپ کہاں پھنس گئے اس وقت؟ میں اور آپ پھنس گئے کریکشن کے اندر۔ مارکیٹ میں کوئی چیز یوں آسمان میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ دو تین الفاظ میں کہتے ہیں، مثلا ہم اس کو کہتے ہیں ببل اور یہ بسٹ ہوگا، یا ہم کہتے ہیں کہ کریکشن آئے گی۔ کریکشن آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قیمت بہت اوپر گئی ہے یہ لاجیکل اینڈ کے اوپر نیچے آئے گی۔ ہم لوگ اس وقت کریکشن میں پھنس گئے۔ یہ کریکشن پاکستان میں ہو رہی ہے اور انفارچونیٹلی یہ کریکشن اوپر جانے کی نہیں ہے، یہ مسٹیکس کی کریکشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے اوپر کہیں گئے تھے جس کے بعد اب کریکشن میں نیچے آ رہے ہیں، نہیں، ہماری مسٹیکس جمع ہوئی تھیں جس کا ہمیں کریکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ اب میں چند جملے آپ سے اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ وربل بھی ہے، اچھا۔ میں آپ لوگوں کے صبر و تحمل کا شکر گزار ہوں، آپ نے صبر کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے سارا ڈرامہ بتا دیا، کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ اتنا تو آپ اطمینان رکھیں نا کہ دیکھیں میں نے کسی کے لیے کوئی برا جملہ بھی استعمال نہیں کیا، سارا کام ہو گیا نا۔ آپ اس کریکشن میں اپنے لیے صحیح آسانی لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں وقت تو مشکل وقت ہے، پتہ نہیں شاید آپ میں سے اکثر لوگ جدی پشتی بلینر ہوں تو شاید ان کو کوئی مشکل وقت احساس نہیں ہوگا، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو یہ احساس بہت اچھی طرح ہو رہا ہے کہ وقت مشکل وقت ہے۔ صحیح ہے؟ تو مشکل وقت کو کیسے جھیلیں؟ اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے ہاں پوری دنیا میں رسم و رواج ہے کہ مشکل وقت میں، بہت معذرت چاہتا ہوں یہ گندا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مشکل وقت میں لوگوں کا، بہت معذرت چاہ رہا ہوں، کمینہ پن سامنے آتا ہے۔ صحیح؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اور مجھے یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے مشکل اور بڑھ جائے گی۔ صحیح؟ اچھا یہ انسان کے ساتھ مشکل ہے، وہ اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی حقیقت دیکھنی ہو تو دیکھو یا عیش میں یا تیش میں۔ صحیح ہے؟ تو یا عیش میں جب وہ مگن ہوتا ہے، یا تیش میں جب وہ غصے میں آتا ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اور مولا کا فرمان موجود ہے کہ جب سختیاں پڑتی ہیں تو پھر لوگوں کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو سختیاں پڑ رہی ہیں اس میں لوگوں کی کچھ حقیقت اندر چھپی ہوئی ہوگی جو بدقسمتی سے برائی کی ہوگی، وہ سامنے آئے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ مشکلات اور بڑھ جائیں گی اور بڑھ جائیں گی۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے اندر کی برائی کو اتنا صاف کر لیں کہ وہ سخت وقت میں سامنے آ کر آپ کو مجھے ذلیل نہ کرے۔ پہلے تو اس کی کوشش کریں۔ اچھا دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام یہ کریں کہ جتنا ممکن ہے اپنی ڈیپینڈنس کو باہر کی دنیا پر کم کرنے کی کوشش کریں، ڈیپینڈنس کو کم کریں۔ مثال 3 دفعہ میرے خیال میں میں سولر کا تذکرہ کر چکا ہوں شاید، یا لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا۔ مثلا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کے معاملے میں باہر کے اوپر یا سسٹم کے اوپر جو ایکچولی کولیپس کر رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنس ختم کر لیں؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ سولر کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بہت اچھا جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے جو امیر ہیں کم از کم وہ تو سولر لگا لیں تاکہ گرڈ غریبوں کے لیے چھوڑ دیں۔ بھائی تم تو کم از کم سولر لگا لو، تمہیں تو پیسے کی کمی بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تو آپ اور میں کنفرم ایک کام کریں، اپنی پروڈکشن کو جو پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ اس کو بڑھا دیں۔
تو اگر آپ اور میں اس کام کی طرف چلے گئے کہ ہم اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو پروڈکشن کی طرف لے آئیں، تو مثال کے طور پر جو ڈیپینڈنس سسٹم کے اوپر ہے اس کو کم کر لیں، میرا اپنے خیال ہے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، سندھ میں بہت ہوتا ہے، بہت سارے زمیندار ہوتے ہیں جن کی زمینیں پڑی ہوتی ہیں، انہیں آباد کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، یہاں پہ میرا خیال ہے زمین ہوتی ہوگی تو فوراً آباد کر لیتے ہوں گے، لیکن سندھ میں بہت ہوتا ہے ایسا۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر ان حالات میں بھی کسی کے پاس زمین ہے اور وہ اس کو آباد نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ کیوں نہیں کر رہا، کیوں پروڈیوس نہیں کر رہا؟ تیسری بات، بس پہلی بات ڈیپینڈنس کم کریں، دوسری بات پروڈکشن بڑھائیں کسی بھی طریقے سے، تیسری بات یہ جو ہم اور آپ ضائع کرنے کے ماہر بنے ہوئے ہیں، اس کو کسی طریقے سے ختم کریں۔ میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ پا رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے یا پتہ نہیں ہے ابھی، تو چند منٹ میں لیکن میں آپ کو اس ضائع ہونے کے اوپر ضرور چند جملے عرض کرتا چلوں، اس سے تھوڑا سا اپنی لائف کے اوپر غور کیجیے گا کہ کیا بہتری آ سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ ہم لوگوں کے گھر ایسے بنے ہیں جو سورج میں یقیناً تپیں گے۔ اچھا، جب یہ تپیں گے تو ہم اس تپش کو ختم کرنے کے لیے کیا چلائیں گے؟ اے سیز۔ جب یہ اے سی چلیں گے تو باہر کو اور تپائیں گے۔ میں جو کمرے کے اندر بیٹھا ہوں میں انجوائے کروں گا، اور جس کے پاس اے سی نہیں ہے اس کی زندگی کو مزید جہنم بناؤں گا۔ یہ انجسٹس ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا حل کیا تھا؟ کیا ہم اپنے گھروں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ہمارے گھر گرمی میں نہ تپیں؟ ہاں، بنا سکتے تھے۔ تو ہم نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سستی کی بجلی، سستی کا اے سی مل رہا تھا، ہم نے سوچا چلو ہم بھی اے سی کے مزے لیں۔ ہم اس پہ محنت کیوں کریں؟ کب تک یہ کریں گے؟ تو پہلا کام جو ہمیں سوچنا پڑے گا وہ یہ کہ کیا ہم کنسٹرکشن کی دنیا میں کوئی ایسی بہتری لا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر نہ تپیں، گرمی میں تپش نہ آئے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کنفرم ایسا ہو سکتا ہے، تھوڑی سی عقل اور تھوڑا سا منصوبہ بندی استعمال کر یہ قطعاً ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے۔ کر رہے کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں بجلی ہے، اے سی چلتے رہیں گے اور ہم لوگ ٹھنڈے ہوتے رہیں گے، باقی دنیا جہنم میں جا رہی ہے، گرمی میں جاتی رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض۔ یہ خود غرضی اب نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی۔ مثلاً پانی کتنا ضائع کرتے ہیں؟ کیا گھروں کا پانی ریسائیکل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لندن میں ہفتے میں 1 دن نیا پانی آتا ہے، 6 دن پرانا پانی ریسائیکل ہوتا ہے۔ کینیڈا کے پاس میٹھا پانی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کی آبادی ہماری آبادی کے 20% بھی نہیں ہے، اور ان کے یہاں واٹر ریسائکلنگ ہم سے کئی گنا، ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے واٹر ریسائیکل۔ کب تک یہ کریں گے؟ کب تک یہ عیاشی چلے گی؟ اب ہم لوگوں کی ہڈیوں پہ بات آ رہی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں بچپنے میں پنڈی جاتا تھا، میرے دادا اور نانا کا گھر پنڈی میں تھا، تو پنڈی میں واٹر لیول بورنگ کا، کنویں کا 60 فٹ 65 فٹ تھا، اس وقت ایوریج 600 فٹ ہے۔ 600 فٹ۔ یہ باتیں سندھ کے ریگستانوں کی نہیں ہو رہی ہیں، یہ پنجاب کے ایک شہر کی ہو رہی ہیں جہاں پنج آب کے نام پہ زندگی گزرتی تھی۔ صحیح ہے؟ کب جاگیں گے؟ کب جاگنے کا ارادہ ہے؟ صحیح ہے؟ تو اب بات ہماری ہڈیوں پہ آ گئی ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر پانی کی یہی صورتحال رہی، کچھ عرصے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ، اللہ کرے میں غلط نکلوں، ہمیں فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا۔ پھر
تو ابھی آپ کہیں گے بھائی ہم کیا کریں، ہم تو ڈیم نہیں بنا سکتے. مجھے پتا ہے بھائی آپ ڈیم بنانا آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. پوری شیخ برادری بھی جمع ہو جائے گی تو ڈیم نہیں بنا پائے گی، مجھے معلوم ہے. میں کب کہہ رہا ہوں آپ ڈیم بنائیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو جتنا حصہ آپ سنبھال سکتے ہیں اس کو تو سنبھال لیں. اگر آپ 2-2 3-3 5-5 مرلے کے کنال کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کم سے کم اس میں تو ریسائیکل کر لیں. اس میں آپ کو کیا مشکل ہے؟ نہ پیسے کی کمی ہے آپ کے پاس، نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے. اب بھی نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ میرے گھر تو پانی آ رہا ہے، میں بل دینے کے قابل ہوں. کب تک یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ چلے گا؟ تو عزیزان محترم، آپ اپنے اوپر رحم کریں، دوسروں پہ رحم کریں، تھوڑا سا اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس معاملے کو نہیں سنبھالا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر معاملہ یہ نہیں رہے گا کہ آپ کے گھر میں پانی آئے گا نہیں آئے گا، آپ کے کھیتوں میں پانی نہیں ہوگا، پھر آپ کہاں سے کھائیں گے؟ تو مشکل بہت سنگین ہو جائے گی. تو اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، ظاہر ہے میں نے ادھوری بات کہی ہے، ابھی یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہاں ہو بھی نہیں پائے گی. تو میں اس ادھوری بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. چوائس کرنا بس ہم نے کمپلیٹ کر دیا. آپ 10:45 تک میکسیمم. ابھی ٹائم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد محمد. میں نے جو سوال پہلے آئے تھے ان کو اوپر کر لیا ہے، اور جو بعد میں آئے تھے ان کو نیچے رکھ دیا ہے. تو کم از کم اتنا انصاف میں نے کر لیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو آئے اس کو ہم نے ڈھیری کی اوپر سے شروع کر لیا، نہیں، اس کو میں نیچے کر دیا سر. صحیح ہے. تو اب اسی لیے دیکھیں میں الٹا سے شروع کر رہا ہوں. صحیح ہے. کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی پڑھوں اور جلدی جواب دوں تاکہ کم وقت میں زیادہ لوگوں کا جواب ہو سکے انشاءاللہ تعالی. پھر دوبارہ ایک بات کہوں گا، گرمی تو لگ رہی ہوگی لیکن جھیلنا، تھوڑی بہت جھیلنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جان بالکل صحیح. میں نے ایک بات دیکھی ہے مجھے کہ اگر کبھی یہ موقع مل رہا ہو، البتہ ہمیشہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ گھوم جائے گا بالکل. جہاں مجھے موقع مل سکتا ہے میں اپنے اوپر پریشرائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا اپنے اوپر ڈالوں بوجھ، لیکن ظاہر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے، اتنا چلے گا. اب اس کو شروع کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، انشاءاللہ ان مشکلات کے حل کے لیے، اپنی بصیرت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. لکھا ہے جیسا کہ عوام ہونے کے ناطے ہم اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، ہم انفرادی طور پر چاہ کر بھی کچھ اقدام نہیں کر پائے، کشمکش کا شکار ہیں، کس راستے پر ہوں؟ ایک انفرادی ذمہ داری جو ہم اپنے طور پر ادا کر سکتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آخر میں اسی کو ایڈریس کیا کہ اگر آپ انفرادی طور پر کوئی ذمہ داری انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں. تو اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اسی میں سوشل جسٹس بھی آ سکتا ہے. مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے گھر میں سولر لگا سکتا تھا، میں نے لگا دیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کہیں اور بھی لگوا سکتے ہیں کیا؟ کوشش کریں تھوڑا سا. دیکھیے جو صدقے اور انفاق کا پیٹرن ہے نا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت غلط جا رہا ہے. ہم اربوں روپے صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں جس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہے، جبکہ یہ بہت کئی گنا بڑھایا جا سکتا تھا. اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کریں، یہ کیسے ہونا. ایک دفعہ ہم افریقہ میں گئے، وہاں پہ لوگ جانوروں کی قربانیاں کر کر کے صرف گوشت دیتے تھے. ہم نے ان سے کہا بھائی خدا کا واسطہ قربانی کر کے مت دو، زندہ دے دو تاکہ وہ بچے بنا کر ان کے لیے دوبارہ پھر بنوا لیں. تو تم کوشش کرو، چینج کرو اپنے پیٹرن، اس کو اچھا سوچیں تو آپ کو بہت سارے صدقے خیرات کی ایسی جگہیں نظر آئیں گی جہاں سے ریسورسز ڈیولپ ہوں گے. مجھے مقابلہ کرنا ہے اس بچے کے رونے کا بھی ساتھ ساتھ میں، ورنہ وہ جیت جائے گا میں ہار جاؤں گا. ہم ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ڈالر کی حیثیت ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پروڈکشن بڑھائیں. کیوں؟ ڈالر ہمیں چاہیے امپورٹس کے لیے. آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں، اپنی ٹیکنالوجی بڑھائیں تاکہ امپورٹس کے اوپر آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو. باقی جو ترکیبیں کر رہے ہیں یہ ٹیمپریری ہیں. صرف ایک راستہ باہر کے انفلوئنس کو کم کرنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے کنٹری کے اندر پروڈکشن بڑھے. صرف یہ ایک راستہ ہے.
اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایران نے یہی کام کیا، انہوں نے ایک ٹرم نکالی اقتصاد مقاومت، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ اکانومی بناؤ جو باہر پر ڈپینڈنس نہ رکھتی ہو، یہ راستہ ہے مقابلہ کرنے کا۔ What business feasibility has to be worked on to become a dominant giant in Pakistan for مومنین؟ پچھلی دفعہ اس کے اوپر ہم نے ٹھیک ٹھاک عرض کیا تھا، بہت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بھئی پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مومنین ایک طاقت کے طور پر، مثبت طاقت کے طور پر، ہمارا مطلب قبضے کرنا نہیں ہے، مثبت طاقت کے طور پہ آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے کہا تھا ایسی ٹیکنالوجیز میں ہاتھ ڈالیں جو پاکستان کی ضرورت بنی ہوئی ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم مومنین کی امیج بھی بہتر کر سکتے ہیں اور مومنین پاکستان کے وہ کام آئیں گے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، تو اس سے پازیٹیو اثر ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ مٹ جائے گا، تو کیا پاکستان کو بھی یہ خطرہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ پاکستان تمام چیزوں میں صرف امریکہ پہ منحصر ہوتا، صرف سعودیہ پہ منحصر ہوتا، ہاں یہی ہوتا، لیکن آخری 5-10 سال میں پاکستان نے بہت کلیئرلی دکھایا ہے کہ وہ لمبی مدت میں امریکہ پہ منحصر نہیں ہے، لمبی مدت میں ان پہ منحصر نہیں۔ اگر وہ ہوتا نا تو یہ سی پیک ہونا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے پاس سروائیول کا چانس ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان سری لنکا بن جائے گا، وہ بھی قیاس معال فارق ہے ہماری ٹیکنالوجی میں، ٹرمنالوجی میں۔ نہیں، پاکستان اور سری لنکا میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو کم از کم فرق یہ ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف نہیں دیکھ رہا، یہ اس طرح نہیں ہونے دے رہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی میں ڈیپتھ ہے۔ ہاں، وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں قبول کرتے، نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن یہ اتنے احمق نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر پاکستان کی جو آبادی ہے وہ خود بہت بڑی مارکیٹ ہے، 22 کروڑ کی آبادی، یہ اتنی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے بیٹھ جائے گی۔ تو میرے خیال میں بہت بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے بہت بڑا پاگل پنا چاہیے۔ میں اتنا پاگل پنا پاکستان میں نہیں دیکھ رہا، اس سے کم لیول کا پاگل پنا ہے لیکن اتنا نہیں ہے، تو بچ جائے گا، نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندرونی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بیرونی مداخلت کس حد تک پاکستان کو چلا رہی ہے؟ اس صورتحال میں ہمارا پاکستانی شیعہ ہونے کے ناطے کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ جو سوال ہے، بیرونی مداخلت کس حد تک چلا رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سگنیفیکنٹ ہے، لیکن ایبسولوٹ کنٹرول باہر کا ہو، نہیں، یہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت پاورفل سمجھتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ یقیناً متاثر ہے باہر سے، قطعاً متاثر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کنٹرول باہر کے ہاتھ میں ہو اور یہ ان کے غلام بنے بیٹھے ہوں، یہ جملہ شاعری میں صحیح ہے، تنقید میں بھی صحیح ہے، مثلا لوگ کر لیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ غلامی، ایسی غلامی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بھی برا ہے، لیکن اتنی غلامی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن محض غلامی کے نتیجے میں نہیں ہوئی ہیں۔ اور میرا اپنا خیال ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کی ریسورسز کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کام کم کیا ہے۔ میرا خیال میں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم سوچیں تو اگر پاکستانی عوام کی ریسورسز کے اوپر یہ کام کرتے، یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو رزلٹ اس سے کہیں بہتر ہوتے جو اس سسٹم کو بنا کر ہم نے کیے ہیں، جس میں پاکستانی عوام کو ہم انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ پلیز اس کو غور کیجئے گا، اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کو انسٹرومنٹ کے طور پہ دیکھتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیپینڈنٹ لیول کے اوپر اگر ہوتی، یہ سب سے زیادہ پاورفل ایلیمنٹ تھا پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ انفارچونیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی عوام کے اوپر وہ اعتماد نہیں کیا ہے جو ان کو کر لینا چاہیے تھا۔ اس میں ان کی اپنی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے اپنے انجسٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا اپنا ایک خیال ہے ڈسٹریبیوشن کا انجسٹس اسٹیبلشمنٹ کو اس ویکنس میں ڈال دیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ڈسٹریبیوشن میں وہ انجسٹس نہ دکھایا ہوتا تو یہ ویکنس نہیں آنی تھی ان کے اندر۔ میں جملے کو سنبھال کے بول رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کریں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں اندر سے، تو ہر سوال یہ آ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل، سب ڈرے ہوئے ہیں، یہ مشکل آئی ہوئی ہے۔
صحیح. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک جماعت کا نام لیا, دینی جماعت کا نام, شیعہ دینی جماعت, لکھا ہے کہ یہ تشیع کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور کوئی اور جماعت منظر عام پر کیوں نہیں ہے. اچھا, میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں اتنی آسانی سے پھنسنے والا نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ آؤں اور 2 جملے بول کے اپنے لیے ایک بلوا کریٹ کروں اور چلا جاؤں. میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات ہمیشہ اب میں اپنے لیے ذہن میں رکھتا ہوں, وہ یہ کہ شیعت سے مخلص میں اکیلا نہیں ہوں. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں صرف میں شیعت سے مخلص ہوں باقی مخلص نہیں ہے, نہیں یہ بات صحیح ہے. باقیوں کا دین نہیں ہے کیا یہ باقی اپنے ہی دین کے دشمن ہیں کیا؟ نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طرح چیزوں کی تفسیر کر رہے ہوں, میں کسی اور طرح تفسیر کر رہا ہوں, لیکن میں یہ سوچوں کہ میں صرف شیعت کے لیے مخلص ہوں اور باقی جو میری طرح نہیں سوچ رہے وہ شیعت کے لیے مخلص نہیں ہیں. یہ ناانصافی ہے. وہ بھی شیعت کے لیے مخلص ہیں, ہاں وہ کسی اور طرح سوچ رہے ہوں گے, لیولز کا ڈفرینس ہو سکتا ہے اور ممکن ہے انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن ایکیوز نہیں کر سکتے میرا خیال ہے. ہاں کچھ پارٹیز ایسی ہوں گی جن کو ایکیوز کیا جا سکے گا, لیکن کم از کم اس جگہ کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. ان حالات میں جب مہنگائی اور انفلیشن ہے, کاروبار کرنا بہت مشکل ہے. ہمارا وظیفہ ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا 2 کام ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے سروسز سیکٹر کے اندر, ایک کام ہوتا ہے پروڈکشن کے اندر. ایک کام ہوتا ہے انڈسٹریل پروڈکشن آرٹیفیشل چیزوں کے اوپر, ایک کام ہوتا ہے انڈسٹریل پروڈکشن نیچرل ریسورسز کے اوپر. میرا اپنے خیال ہے بہت بڑی ذمہ داری نیچرل ریسورسز کے اوپر انویسٹمنٹ اور پروڈکشن ہے. میرا اپنے خیال جتنا آپ اس کے اوپر محنت کریں گے آپ کی زندگی آسان ہوگی, اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت بڑے مارجنز کمانا بھول جائیں. اس میں انجسٹس یقیناً آئے گا. کم مارجن کے اوپر نیچرل ریسورسز پہ کام کریں, اس میں برکتیں بہت زیادہ آئیں گی. بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں, امام خمینی کے علم عرفان کے استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی نے ایک بازار کے اندر ایک مسجد میں نماز پڑھانا شروع کی. وہ بازاری ان کے پاس آئے جو بازار میں کام کرنے والے تھے, ان کو بہت ڈانٹتے تھے, تم یہ کرو تم وہ کرو اور یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ہم سب قم چلے جائیں درس پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا, تم جاؤ سب کے سب بوڑھے ہو گئے ہو یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں پھر ہم؟ تو کہا میں چاہتا ہوں تم لوگ معنوی ترقی کرو. تو انہوں نے کہا ہم معنوی ترقی کیسے کر سکتے ہیں, ہم لوگ بازار میں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا تم مجھے 3 چیزوں کا وعدہ کرو, میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نہ تمہاری دنیا جائے گی نہ تمہاری آخرت جائے گی. تو انہوں نے 3 چیزوں میں سے ایک جو چیز وعدے میں لی تھی وہ یہ تھی کہ کم مارجن کے اوپر بیچنا شروع کرو, کم مارجن کے اوپر. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے تمہارے پاس دنیا کا احمق ترین گاہک آئے دھوکہ مت دو, اسی کم مارجن پر اس کو بھی بیچ دو. اچھا ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے اگر کوئی انجان گاہک پھنس گیا, ذبح فی سبیل اللہ